بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑواں بچے کس گھر میں پیدا ہوتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ناظرین، اکثر کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ دنیا میں جوڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ کیسی عورت کے گھر پر جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ اگر عورت طاقتور ہو، مضبوط ہو تو ایسی عورت کے گھر جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ وہیں پر کچھ لوگ بولتے ہیں اور کچھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر مرد مضبوط ہو، طاقتور ہو تو ایسے مرد کے گھر پر جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اسی بات کے بارے میں بتانے والے ہیں کہ جوڑواں بچے کب کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، اولاد اللہ تعالیٰ کی ایک قیمتی نعمت ہے، اور اگر کسی کے گھر میں جوڑواں بچے کی پیدائش ہو جائے تو پھر انسان کو اور بھی زیادہ خوشی ملتی ہے۔ زیادہ تر شادی شدہ عورت اور مرد جوڑواں بچوں کی پیدائش کے خواہش مند ہوتے ہیں، مگر جوڑواں بچوں کی پیدائش کو لے کر ہمارے معاشرے میں نہ جانے کتنی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ عورت اگر مضبوط ہو تو جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں، وہیں پر کوئی کہتا ہے کہ اگر بیوی کے ساتھ بار بار ہم بستری کی جائے تو پھر جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ آئیے اب آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ جوڑواں بچے کس کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں۔ ناظرین، عرب میں ایک شخص بیٹیوں سے سخت نفرت کرتا تھا۔ بیٹیوں کی پیدائش کو وہ زحمت سمجھتا تھا۔ جب جب اس کو بیٹی پیدا ہوتی تو وہ اللہ کی اس رحمت پر افسوس کرتا۔ ایک بار اللہ نے اس کو 2 بیٹیوں سے ایک ساتھ نوازا، یعنی کہ اس کے گھر میں جوڑواں بیٹیاں پیدا ہوئیں۔ یہ دیکھ کر وہ شخص بہت دکھی ہوا اور افسوس کرنے لگا۔ بس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جیسے ہی اس کے بارے میں معلوم ہوا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو اپنے پاس بلایا اور فرمانے لگے، اے شخص، یاد رکھنا، اللہ ہر کسی کے گھر میں جوڑواں بچوں کی پیدائش نہیں کرتا۔ اللہ ہر کسی کو بیٹی عطا نہیں کرتا، بلکہ اللہ جس گھر سے خوش ہوتا ہے اس گھر میں جوڑواں بچوں کی پیدائش فرماتا ہے۔ اللہ جس شخص کو جنت میں داخل کرنا چاہتا ہے اس کے گھر میں 2 بیٹیوں کو ایک ساتھ پیدا فرماتا ہے۔ اللہ جس کی آخرت کو سنوارنا چاہتا ہے اس کے گھر میں بیٹیوں کا تحفہ عطا کرتا ہے۔ اے شخص، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس انسان نے اپنی بیٹیوں کی اچھی طرح سے پرورش کی، ان کی شادیاں کی، تو اللہ تعالیٰ ایسے انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے۔ یاد رکھنا، بچے والدین کے گھر میں رحمت بن کر آتے ہیں۔ تو یہ سن کر وہ شخص عرض کرنے لگا، یا علی، جب عورت ہو جائے تو ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ عورت کے حمل میں لڑکا پیدا ہوگا یا لڑکی، یا پھر جوڑواں بچے پیدا ہوں گے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے شخص، اس بات کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس عورت کے حمل سے لڑکا ہوگا یا پھر لڑکی ہوگی یا پھر جوڑواں بچے پیدا ہوں گے، لیکن ہم آپ کو ایک نشانی بتا دیتے ہیں جس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عورت کے پیدا ہونے والا بیٹا ہے یا بیٹی، یا پھر دونوں ہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا، جب کوئی مرد اپنی عورت کے قریب جائے اور جب وہ عورت کے ساتھ ہم بستری کرنے لگے تو وہ دیکھ لے کہ اگر مرد کی منی عورت کی منی پر غالب آئی تو سمجھ لینا کہ عورت کے حمل سے لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر عورت کی منی مرد پر غالب آ جائے تو لڑکی پیدا ہوگی، اور عورت اور مرد دونوں کی منی آمنے سامنے آ جائیں تو پھر جوڑواں بچے پیدا ہوں گے۔ اے شخص، اللہ نے پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے۔ اس میں سے کچھ مخلوقات وہ ہیں جو اس زمین پر ہیں، یعنی کہ خشکی پر رہتے ہیں، اور باقی مخلوقات وہ ہیں جو دریا میں، یعنی کہ سمندروں اور پانی میں رہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ نے ہر مخلوقات میں سے جوڑا پیدا فرمایا ہے، یعنی کہ نر اور مادے کو پیدا فرمایا ہے، اور یہ کام اللہ نے اس لیے کیا ہے کہ تاکہ ہر مخلوقات کی نسل قیامت تک باقی رہ سکے، قیامت تک چل سکے۔ شخص، انہی 18,000 مخلوقات میں سے ایک مخلوق اللہ تعالیٰ نے ایسی بنائی ہے کہ جو اس زمین پر رہتی ہے کہ جو کہ انسان ہے، اور اللہ نے انسانوں کے اندر بھی نر اور مادے کو پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اللہ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ نہ میں کسی کا باپ ہوں، نہ میری کوئی اولاد ہے، میں اولاد سے بھی پاک ہوں اور ماں باپ سے بھی پاک ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میں صرف تنہا اور اکیلا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے کہ میں ہی جانتا ہوں کہ عورت کے پیٹ میں ہونے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، یا پھر دونوں میں سے ہیں، یا پھر دونوں ہیں۔ میں جس کو چاہوں بیٹا عطا کروں اور جس کو چاہوں بیٹی عطا کرتا ہوں، اور جس کو چاہوں لڑکا اور لڑکی دونوں کو ملا کر دیتا ہوں،
اور جس کو چاہوں کچھ بھی عطا نہیں کرتا، یعنی کہ بانجھ بنا دیتا ہوں۔ ناظرین، اتنے میں ایک شخص کھڑا ہوا اور دستے ادب جوڑ کر عرض کرنے لگا، یا علی، اب بچہ صحت مند نہیں رہتا، ہر وقت روتا رہتا ہے، میں کیا کروں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، تم اپنی عورت سے کہو کہ وہ اپنے بچے کو اپنے بائیں طرف سلائے، اس کے ماتھے پر ایک دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ہر روز دم کرے، کیونکہ بچہ جب اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تب وہ ماں کی دھڑکن کو سن کر سکون محسوس کرتا ہے۔ جب وہ ماں کے جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو اسے وہ آواز سنائی نہیں دیتی، اس لیے وہ بے چین ہو کر اٹھتا ہے، خود کو اکیلا پن محسوس کرتا ہے اور وہ روتا رہتا ہے۔ اس لیے اگر عورت بچے کو اپنی بائیں طرف سلائے گی تو وہ ماں کے دل کے قریب رہے گا اور دل کی دھڑکن کو محسوس کرتا رہے گا اور سکون سے رہے گا۔ اب ناظرین، آپ کو سائنس کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ سائنس کا جوڑواں بچوں کے بارے میں کیا کہنا ہے، یعنی کہ جوڑواں بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ حال ہی میں جوڑواں بچوں پر کیے گئے ایک تازہ سروے میں بتایا گیا ہے کہ جوڑواں بچے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلے تو وہ ہوتے ہیں جو ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت ایک جیسی ہوتی ہے۔ دوسرے سروے میں بچے وہیں پر دوسرے جوڑواں بچے ہوتے ہیں جو ایک جیسے نہیں ہوتے، یعنی کہ دونوں کی شکل و صورت میں کافی فرق ہوتا ہے، جن کی شکل آپس میں تو کیا گھر میں بھی کسی بھی فرد سے نہیں ملتی۔ جوڑواں بچے پیدا ہونے کے اس سروے میں سب سے بڑی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ جس عورت کا باڈی ماس انڈیکس بڑھ جاتا ہے اس کے جوڑواں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اس سروے میں پایا گیا ہے کہ جن عورتوں کا BMI یعنی کہ باڈی ماس انڈیکس 30 یا اس سے زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی عورت کے جوڑواں بچے پیدا ہونے کا امکان کافی حد تک بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس سروے میں دوسری وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں یا آپ کی فیملی ہی کے جوڑواں بچے پیدا ہوئے ہیں تو پھر آپ کو بھی جوڑواں بچے پیدا ہونے کے امکان بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی بیوی یا آپ کے شوہر جڑواں ہیں تو پھر آپ کو بھی جڑواں بچہ پیدا ہونے کے امکان ہوتے ہیں۔ وہیں پر اس سروے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جن عورتوں کی عمر 35 برس سے زیادہ ہو جاتی ہے، جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں، ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ جو عورتیں لمبی ہوتی ہیں ان کو بھی جڑواں بچے پیدا ہو سکتے ہیں۔ ایسی عورتوں کو ہارمون کے ذریعے ہی انڈے سے انڈے نکلنے لگ جاتے ہیں، اس لیے جتنی مقدار میں یہ ہارمون نکلیں گے اتنے انڈے نکلتے ہیں، جس سے دو بچے پیدا ہونے کی امید بڑھ جاتی ہے۔ اللہ پاک بے اولاد کو صاحب اولاد کرے اور جو صاحب اولاد ہیں اولاد کو ماں باپ کا فرمانبردار بنائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور اسی طرح کی ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔